میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے 2024 میں ہونے والے انتخابات کو ایک منصوبہ بندی کے تحت چند لوگ جو ہیں وہ اس کو متنازع بنا رہے ہیں بیفور الیکشن. یہ 2 تائی اکثریت کرتے ہیں. مجھے تو شک ہے کہ یہ 172 ممبر کی اکثریت بھی ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ جو ویسے مری میں چہل قدمی 4-4 5-5 دن سے کر رہے ہیں, یہ آپ ووٹ لینے جائیں گے یا تو الیکشن والے دن غش پڑے گا لوگوں کو یا حش پڑے گا. اچھا بھلا ہنستا بستا ملک اجاڑ دیا. کیا ضرورت تھی ہمارے خلاف سازش کرنے کی, اور کیا ضرورت تھی اس وقت کے ججوں کو ہمارے خلاف فیصلہ دینے کی کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا چھٹی جاؤ گھر. کروڑوں انسانوں کے نمائندے کو, وزیر اعظم کو 5 بندوں نے اٹھا کے وہ پھینکا. یہ ایسا کہاں ہوتا ہے یار, دنیا میں کہاں ہوتا ہے ایسے. پھر ہم پوچھتے ہیں ہم کیوں پیچھے رہ گئے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان نادر غورامانی. ناظرین, آج کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے ایک بار پھر ماضی کا ذکر چھیڑتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حکومت کو ایک سازش کے تحت ہٹایا گیا اور اگر ان کی حکومت ختم نہ کی جاتی تو آج پاکستان ایک مضبوط ملک ہوتا. پھر اگر ہم دوسری جانب دیکھیں تو مسلم لیگ نون نے سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا تو سندھ میں ANP کو پیپلز پارٹی کے خلاف ان کا ساتھ دینے کی دعوت بھی دی گئی ہے. پھر ہم دیکھیں تو خاور مانیکا کی جانب سے چیئرمین PTI کے خلاف آج ایک درخواست دائر کی گئی ہے. یہ درخواست ان کے لیے کتنی پریشان کن ثابت ہو سکتی ہے قانونی نقطے سے اگر ہم دیکھیں تو. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پاک فوج کی جانب سے فوج کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں میجر ریٹائرڈ عادل راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر مہدی کو سزا سنائی گئی ہے. دوسری جانب ایک سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے جو ایک انٹرویو دیا گیا, اس انٹرویو کے بعد کئی سوالات اٹھے. پیپلز پارٹی نے اس کی وضاحت بھی کی, لیکن اس کے باوجود ابھی بھی کئی سوالات جو ہیں اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں ان سے باضابطہ طور پر رابطے کیے جائیں گے اور اس حوالے سے ناموں کا اعلان بھی کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کس کس سے رابطے کرے گی اور یہ جو اختلافات کی باتیں ہیں ودن پارٹی وہ کس حد تک درست ہیں, اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز سیکرٹری جنرل سید نیّر حسین بخاری صاحب نے. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب فار جوائننگ اس. سب سے پہلا سوال تو آپ سے پہلے بھی ہوئے ہوں گے انٹرویو کے بعد جتنی کالز آ رہی تھیں, اگر ہم باقی جو ایشوز ہیں ان پر تو بات کریں گے لیکن سب سے پہلے اگر آپ بتائیں کہ جو اختلافات کی باتیں ہو رہی تھیں کیا اسٹیٹس ہے, کیا معاملات طے پا گئے ہیں یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اختلافات برقرار ہیں؟ شکریہ غورامانی صاحب. گزارش یہ ہے کہ پچھلے 2 دنوں سے اس کے بارے میں موقف پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی دیا, میں نے بھی دیا, اور یہ ایک پیپلز پارٹی میں تو اختلافات کوئی نہیں ہے. اچھا. اور یہ میرا خیال ہے میڈیا میں کوئی زیادہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے. ایسا تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس سے اختلافات سامنے آئیں. ایک پوائنٹ آف ویو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, اور اس پہ رسپونڈ کیا آصف علی زرداری صاحب نے, اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کمپیریزن یا موازنہ یا مقابلہ بیٹے کا اور باپ کا کبھی نہیں ہوتا, کوئی بھی باپ ہو, اور آپ کمپیریزن بیٹے کا باپ کے ساتھ نہیں کرتے. باپ باپ ہوتا ہے, بیٹا بیٹا ہوتا ہے. بلا شبہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بالکل ایک کمپٹنٹ ویژنری پولیٹیکل لیڈر ہیں, اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہی ان کے پاس ہے, اور وہ ممبر نیشنل اسمبلی رہے اور پھر وہ فارن منسٹر بھی رہے. ان کی پرفارمنس سامنے ہے. اور بہت سارے لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے کہا کہ وہ ابھی ٹرین نہیں ہوا, تو ہر باپ کے لیے بیٹا جو ہے, باپ یہی سمجھتا ہے کہ اس کو مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے. اس کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ تمام منازل طے کرے, عبور کرے, اور ان کی ایک پرفارمنس ایسی ہو جس پہ لوگ اس پہ تعریف بھی کریں, اپریشیٹ بھی کریں. لیکن بخاری صاحب ایسے وقت میں جب بلاول صاحب الیکشن مہم چلا رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں موجود ہیں, اور زرداری صاحب کا ایسے موقع پہ یہ کہنا کہ ابھی ان کو ٹائم لگے گا, وہ ٹرینڈ نہیں ہے. نہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں آپ جس پروفیشن میں, تو ٹریننگ از اے کنٹینیوئنگ پروسیس. لرننگ جو ہے کنٹینیوئنگ پروسیس ہے نا. یہ شاید ہی کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ جی میری
नॉलेज मुकम्मल हो गई है। हाँ, लेकिन ये तो बात वाज़ेह है ना बुखारी साहब के, जरदारी साहब बिलावल साहब के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करते। जैसे उन्होंने कहा किस बात पे? उन्होंने कहा कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएं, हल्का बंदियां ना करवाएं। जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, इलेक्शन ये कमीशन। बात नहीं बात, देखिए वो एक आनी इशू है, जी, वो एक लीगल इशू है और उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लेटेस्ट जजमेंट में दे दिया। ठीक है। उस पर एक डिसेंटिंग व्यू भी जस्टिस अतर मिनहाल साहब का भी आ गया और ये सारा मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास था कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए और उसकी प्रोसीडिंग्स में फिर एक डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की आपस में मुशावरत हुई और मुशावरत के नतीजे में ये तय हुआ कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो जो 90 डेज़ में इलेक्शन प्रोविंशियल्स होने थे उसके बारे में उन्होंने कहा हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे नहीं जाते, लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि गवर्नर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने नहीं निभाई। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ईसीपी की थी, उन्होंने नहीं निभाई। तो इसलिए ये बेसिक जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं थी, बेसिक जिम्मेदारी ये केयर टेकर्स की थी और ईसीपी की थी। और जो वर्डिक्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट की आई वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है, उनसे पूछ सकती है जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन बुखारी साहब, बिलावल साहब कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे इलेक्शन करवाने हैं तो फिर अवाम कबूल नहीं करेंगे। जरदारी साहब दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, मुझे मुल्क जो है वो शफाफ इंतखाबात की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। तो बिलावल साहब उन्होंने ये नहीं कहा, देखो डोंट ट्विस्ट थिंग्स, उन्होंने ये कहा कि मुझे एतमाद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। ये बात चेयरमैन बिलावल ने जो बात की इसमें देखिए एक बड़ी फाइन डिस्टिंक्शन है कि जो रोल ईसीपी का है और जो केयर टेकर्स का और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो गुफ्तगू की, जिन एप्रीहेंशंस का इजहार किया वो किया केयर टेकर गवर्नमेंट्स पे और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है। क्योंकि उनका कंडक्ट ऐसा है जो विजिबल है, न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें भी कहती हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को फैसिलिटेट किया जा रहा है, चाहे वो रिलीफ देने के बारे में हो, चाहे वो एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करना हो, चाहे वो मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना हो। तो ये सारी बातें वाज़ेह हैं। तो इसलिए, लेकिन इस बात पे जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, ये चेयरमैन बिलावल ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सर वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। लेकिन वो 3P कह रही है ना, जिसके आप सेक्रेटरी जनरल हैं। 4P तो कह रही है कि नहीं 4P ने प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने केयर टेकर के हवाले से कोई बात की या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की? उन्होंने कहा कि हम यकीन करते हैं, हमें एतमाद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी जिम्मेदारियां जो हैं उनके वो पूरी करेंगे। वो एतमाद का इजहार होता है, तो एतमाद हम भी इजहार करते हैं। चेयरमैन बिलावल भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाएगी। और जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो वो इसलिए बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले कि जो केयर टेकर्स हैं, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को क्यों फैसिलिटेट कर नहीं सर, लेकिन आप लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए मांगते हैं। किससे मांग रहे हैं सर? हम लेवल प्लेइंग फील्ड केयर टेकर्स से मांग रहे हैं जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है। हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से मांग रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं। लेकिन आपने तो फिर काकड़ साहब को मुबारकबाद दी थी पीपल्स पार्टी ने, अब आप समझते हैं वही आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है? मुबारकबाद इसलिए दी थी कि उन्होंने एक ऑफिस संभाला, लेकिन उसके बाद उनकी जो कारकर्दगी है, जो उनका कंडक्ट है, उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते। अब अगर उनकी कारकर्दगी उस मयार की नहीं, गैर जानिबदाराना नहीं, इम्पार्शल नहीं, तो हम सवाल नहीं उठा सकते। हम तो सवाल उठाते हैं कि देखें आप उनका जो कंडक्ट है, सिंध या सिविल ब्यूरोक्रेसी की जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वहां करते हैं, बाकी प्रोविंसेस में नहीं करते। डेवलपमेंट स्कीम्स बाकी सूबों में जारी हैं, पंजाब में जारी हैं, वहां पे सिंध में उन्होंने बंद कर दी। और हत्ता कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जो रिहेबिलिटेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, जो फ्लड अफेक्टेड लोग थे उन पे तो काम करने थे, और वो भी इंटरनेशनल डोनर्स के जो फंड्स फराहम किए उससे हो रहा है। तो इसलिए हम लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जात के लिए नहीं मांगती। पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मांगती है, ताकि आने वाला इंतखाबात जिस मुल्क के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर उनके नताइज पे अगर कोई क्वेश्चन मार्क आ गया तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लेकिन सर, जो सिंध के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वही तहफ़्फ़ुज़ात तो आपके पंजाब के हवाले से भी है ना? बिल्कुल है। तो पंजाब में तो मोहसिन नकवी साहब हैं। तो मोहसिन नकवी साहब है, हमारे तो नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के सर जरदारी साहब के करीब है। नहीं, करीब होना और बात, लेकिन उनका कंडक्ट देख ले, उनकी परफॉर्मेंस देख ले। उनका नाम आपने नहीं दिया था? भाई हमने नाम नहीं दिया, नाम तो लीडर ऑफ अपोजिशन ने दिया। ठीक है। हाँ जी,
लीडर ऑफ हाउस ने दिया। और अभी अभी आप रिसेंटली देख लें जो KPK में हुआ है, जो चीफ मिनिस्टर की डेथ के बाद, वो एक और लीगल इशू है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है कि फॉर्मर लीडर ऑफ हाउस और फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन के कहने पे एक नया केयर टेकर बना दिया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन इस पर साइलेंट है और ऐसी सिचुएशन का फोर्सी नहीं किया गया हो, लेकिन उसमें जो एक रोल है वो ECB का बनता है। तो ये सर जो आपको पहले 5-6 वुज़रा पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, जैसे फवाद हसन फवाद साहब का नाम लेते थे, दीगर जो हैं, अब आप समझते हैं कि खुद जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो भी किसी हद तक उनकी भी इसमें अमल दखल है, आप समझते हैं? मैं बहुत दफ़ा पहले कह चुका हूँ नादिर गुरबानी कि आज सेनेट में लीडर ऑफ हाउस कौन है मुझे बता दो। सेनेट में जी इसाक डार साहब। इसाक डार को किसने अपॉइंट किया? अभी काकड़ साहब ने। काकड़ साहब ने किया। काकड़ साहब का नॉमिनी कौन है? इसाक डार साहब। इसाक डार। तो फिर बाकी पीछे क्या रह जाता है? तो आप समझते हैं कि नहीं, फिर बाकी पीछे मुझे बताओ जो लीडर ऑफ हाउस का ऑफिस इस्तेमाल करे, उसके पर्क्स प्रिविलेजेस ले, उसका रेजिडेंस इस्तेमाल करे। तो रूल्स क्या कहते हैं सर? केयर टेकर गवर्नमेंट में कौन होगा? रूल्स ये कहते हैं कि जो लीडर ऑफ हाउस होता है सेनेट में वो प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनी होता है। ठीक है। पहले वो नॉमिनी थे शहबाज शरीफ साहब के, वो प्राइम मिनिस्टर थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो ऑब्वियसली उस ऑफिस में की जगह किसी और को आना था। तो फिर काकड़ साहब ने नून के एक अहम पार्टी के रुकन, कैबिनेट के रुकन को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने उनको लीडर ऑफ हाउस क्यों बनाया? अगर बनाना था तो हम समझते हैं कि केयर टेकर गैर जानबदार होती है, इम्पार्शल होती है, तो किसी इंडिपेंडेंट सेनेटर को लीडर ऑफ हाउस बना देते। ये तो 90 डेज के लिए होता है या प्रोलॉन्ग हो जाए। साहब इस पे हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर अगर इजाजत दें तो मैं ब्रेक, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये जो लीडर ऑफ द हाउस वाला मामला है जिस पर हमने देखा कि सलीम मांडवी वाला साहब, शेरी रहमान साहबा और दीगर जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स थे उन्होंने चेयरमैन सेनेट से मुलाकात भी की थी, इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। बुखारी साहब, ये जो लीडर ऑफ द हाउस वाला मामला है, क्या ये समझा जाए कि जिस वक्त काकड़ साहब को वज़ीर आज़म नामज़द किया गया, बनाया गया, आपने मुबारकबाद दी, वो आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे, या आप समझते हैं कि आपके साथ कोई गेम हो गई? पीपल्स पार्टी ये समझती है। बात गेम होने की नहीं है, या उम्मीद, हमारी उम्मीद हर केयर टेकर से, हाँ, और उस कैबिनेट से भी यही है कि जो आइन के तकाजे हैं वो पूरे करेंगे। जो आइन उनको इख्तियारात देता है, जो जिम्मेदारी देता है, वो पूरे करेंगे। केयर टेकर का जो कंसेप्ट है ना, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये सब्सिक्वेंटली एडेड है। और उसमें केयर टेकर का कंसेप्ट यही है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फैसिलिटेट करेगा। तो बुखारी साहब, ये इसाक डार वाला मामला आप चैलेंज नहीं कर सकते कहीं? नहीं, अभी देखें, अभी ये हम इंतखाबात के करीब आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम चैलेंज क्या करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका कॉग्निजेंस ले, इसका नोटिस ले। अच्छा, उनको लेना चाहिए नोटिस ना। हम कहाँ चैलेंज करें? हम तो उसका इजहार कर सकते हैं ना, हम तो एक निशानदेही कर सकते हैं एक बात की कि ये दोनों केयर टेकर्स और नून मिले हुए हैं, हम ये कह सकते हैं ना। हाँ, सेम पेज पर है। इसहाक डार साहब एक नून लीग के बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सेनेटर आज भी हैं, और कई मरतबा फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। और आप ये देखें कि लीडर ऑफ हाउस के ऑफिस से किसी को फ़ोन कॉल जाए तो वो उस फ़ोन कॉल को इग्नोर कर सकता है? नहीं कर सकता ना। जैसे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन बुखारी साहब, आप इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, जरदारी साहब के बयान का हमने जिक्र कर लिया, अभी भी आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल साहब भी होंगे या किसी खातून का नाम भी होगा, या अभी आप समझते हैं कि हतमी फैसला नहीं? ये तो हमारी जमात का फैसला है कि एक तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स पे। ठीक है। ऑब्वियसली जो रिजल्ट्स आएंगे, पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई, तब भी हमारे उम्मीदवार चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। ठीक है। प्रीमियरशिप के लिए अगर कोलिशन भी हुआ तो हमारी स्ट्रेंथ इस किस्म की हुई कि हम गवर्नमेंट फॉर्म करें तो फिर भी हमारे उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। ठीक। लेकिन बुखारी साहब, बाबर साहब ने रिज़ाइन क्यों किया? बाबर साहब ने रिज़ाइन इसलिए किया, आपको ये पता है कि हमारे पार्टी की जो कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म 4 इयर्स की होती है,
اور 4 ایئرس کے بعد پھر نئے الیکشن ہوتے ہیں. ہاں بابر صاحب کی ایج ابھی 81 پلس ہے. ٹھیک ہے. ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے. آج بابر صاحب کی وہ انرجی نہیں تھی کہ وہ بہت سارے معاملات کو، ذمہ داریوں کو نبھا سکیں ایج کی فیکٹر کی وجہ سے. تو انہوں نے ریزائن کیا، لیکن انہوں نے پارٹی سے ریزائن تو نہیں کیا. لیکن سر وہ ابھی بھی متحرک ہیں. وہ تو لاپتہ افراد کا معاملہ ہو، ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہو، وہ خطاب بھی کرتے ہیں. وہ دیکھیں جی، وہ خطاب بھی کرتے ہیں، لیکن خالی خطاب ہی کافی نہیں ہوتا سیکرٹری جنرل کے لیے. ٹھیک ہے. سیکرٹری جنرل کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس لیے انہوں نے ٹرمز گزاری ایز اے سیکرٹری جنرل 4P، اور اب انہوں نے محسوس کیا کہ اب وہ ڈلیور نہیں کر پائیں گے اس انداز سے جیسے سابقہ وہ کرتے رہے، یا ان پہ زیادہ برڈن ہوگا اس آفس کا، تو انہوں نے ریزائن کر دیا. اور آبویسلی وہ ایک ہیومن رائٹ سیل بھی ان کے پاس ہے. تو سر اب امیدوار کون ہے؟ یہ اب کیونکہ آپ الیکشن کے قریب ہیں. وہ اب پارٹی بیٹھ کے فیصلہ کرے گی، قیادت فیصلہ کرے گی. اچھا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا بخاری صاحب، آپ کو تو زرداری صاحب کے ساتھ جو ہماری اطلاعات ہیں، آپ کو پنجاب کے دورے پر جانا تھا، زرداری صاحب نے بھی جانا تھا. تو بلاول صاحب تو طے شدہ شیڈیول کے مطابق دبئی گئے ہیں، کیا زرداری صاحب بھی طے شدہ شیڈیول کے مطابق گئے ہیں یا اچانک جانا پڑا؟ دیکھیں یہ تو مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ چیئرمین بلاول جب چترال سے واپس آئے تو اسلام آباد زرداری ہاؤس میں اکٹھے تھے، اور وہاں پہ وہ اسی شام وہ روانہ ہو گئے. یہ 22 نومبر کی بات ہے شام کی. تو وہ کراچی روانہ ہو گئے، اور نیکسٹ ڈے انہوں نے جانا تھا دبئی، پرائیویٹ وزٹ کا. ٹھیک ہے. بغیر صاحب، آج ہی ہم نے جیسے شروع میں ذکر کیا کہ اہم فیصلہ ہوا ہے کہ آپ دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے، ڈائلاگ کریں گے، اور آپ کا نام پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے. آپ بتائیں گے کہ کس کس سے رابطے ہوں گے؟ میاں صاحب سے بھی آپ ملاقات کریں گے، خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب ہیں، دیگر ہیں، ان سے بھی ملاقاتیں ہوں گی؟ دیکھیں وہ ہم تو پولیٹیکل پرسنالٹیز سے ملیں گے. ٹھیک ہے. جی، جو نوٹیفیکیشن آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ورڈ یوز ہے پولیٹیکل پرسنالٹیز. تو وہ تو میاں صاحب بھی ہیں. تو وہی میں نے کہا نا. اب جو ہماری یہ کمیٹی بنی ہے، ہم اس کی میٹنگ کریں گے. یہ 6 ممبر 5 ممبرز کی کمیٹی ہے. اس میٹنگ میں ہم فیصلہ کریں گے ہم نے کس سے رابطہ کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے، اور کس سے کیا گفتگو. مینڈیٹ کیا ہے سر آپ کا؟ مینڈیٹ یہ ہے کہ دیکھیں جی، مینڈیٹ یہ ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی میں جوائننگ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں نے کچھ میرے ذریعے، کچھ یوسف رضا گیلانی صاحب کے، رجا پروفیسر صاحب کے، یا ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ جو ہیں ان کے ذریعے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی. ان کی میٹنگز ارینج ہوئیں چیئرمین بلاول سے، ان کی میٹنگز ارینج ہوئیں آصف علی زرداری صاحب سے. تو اس میں ہم پولیٹیکل جو سلاٹ ہے اس سے ضرور ملیں گے، لیکن ٹرمز آف ریفرنس جو ہے وہ آج ہی نوٹیفائی ہوا ہے، تو ہم انشاءاللہ بہت جلد. تو سر اس کو تو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا نا کہ آپ میاں صاحب سے نہیں ملیں گے، ملاقات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی ڈائلاگ پہ ہمیشہ بلیو کرتی ہے. یہ دیگر جماعتیں جو کہتے ہیں میں فلاں سے نہیں بات کروں، میں فلاں سے نہیں ملوں گا، ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں رگڑ کے رکھ دوں گا. پیپلز پارٹی نے اپنی پولیٹیکل ہسٹری میں کبھی یہ رویہ اختیار نہیں کیا. تو بخیر صاحب یہ دور کیوں ہے آپ سے؟ مولانا صاحب آپ کے قریب تھے، میاں صاحب آپ کے قریب تھے، آپ نے نون لیگ کا ساتھ دیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ میاں صاحب آنے کے بعد مولانا صاحب کے پاس تو جاتے ہیں، آپ کی طرف نہیں آتے؟ دیکھیں نا جی، پھر یہ ان سے پوچھنا سوال. سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ساتھ دیا، تو پھر وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ دیکھیں، یہ ان سے پوچھے نا وجہ. وہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے رابطہ میری قیادت سے نہیں کرتے، وہ اور دوسروں سے کیوں کرتے ہیں، یہ ان سے پوچھے. لیکن ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈے 1 موقع ہوتا کہ ہم گورنمنٹ میں ہیں، جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی، ہم کولیشن پارٹنرز ہیں، لیکن ہماری کئی کمٹمنٹ نہیں تھی کہ ہمارا کوئی مرجر ہوگا. ہماری کئی کمٹمنٹ نہیں تھی کہ ہم مل کے الیکشن لڑیں گے. ٹھیک ہے. ہم اپنی آئیڈیالوجی پہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. وہ آئیڈیالوجی جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تھی، ہماری وہی آئیڈیالوجی ہے جو محترمہ نے چھوڑی ہمارے لیے. جو قائد عوام کی جو پالیٹکس تھی، جو ان کی آئیڈیالوجی تھی، محترمہ اس کو آگے لے کے چلی. آج بلاول بھٹو زرداری سب لے کے چل رہے ہیں آگے. لیکن سندھ میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون MQM کے ساتھ بھی ہاتھ ملا رہی ہے، ANP کو بھی دعوت دی ہے، GDA کے ساتھ بھی باتیں چل رہی ہیں ان کی. تو سر MQM آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے؟ دیکھیں جی، وہ MQM 2018 کے الیکشن میں ہمارے ساتھ تھی نہیں تھی نا. ہم نے اس وقت بھی لڑا. GDA ہمارے ساتھ تھی. GDA میں جو جماعتیں تھیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھیں. کس سے آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون آپ کے ساتھ؟ یہ میں نے کہا نا، کل ہم اپنی میٹنگ کریں گے، پر امید ہے یہ جو کمیٹی میں جو ڈیسیژن ہوگا، اور قبل از وقت میں اس ڈیسیژن کو پریمپٹ نہیں کرنا چاہتا. ہمیں میٹنگ کرنے دیں. ہم جو ممبرز ہیں اس کمیٹی کے،
ہم آپس میں مشاورت کریں گے اور مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے ہم نے وہ جماعتیں جس کے حوالے سے آپ کو تحفظات ہیں کہ وہ سولو فلائٹ لے رہی ہیں، رابطہ نہیں کریں، آپ ان کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے؟ جی ان کے ساتھ بھی آپ رابطہ کریں گے؟ یہ ہم کل فیصلہ کریں گے اپنی میٹنگ میں کہ ہم نے کس سے ملنا اور کس سے نہیں ملنا۔ اچھا ٹھیک ہے بخاری صاحب بہت شکریہ۔ سید نیئر حسین بخاری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ سید نیئر حسین بخاری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو لیڈر آف دی ہاؤس کا معاملہ ہے اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے۔ اس وقت جو مسلم لیگ نون متحرک ہے، خاص طور پر سندھ میں اگر ہم دیکھیں تو وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے بھی کر رہی ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خیل داس کوہستانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ خیل داس صاحب۔ اس وقت اگر ہم بات کریں سندھ کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف اہم ملاقاتیں بھی آپ کی ہوئی ہیں۔ آپ بتائیں گے کہ کن کن جماعتوں کے ساتھ آپ کے رابطے ہوئے ہیں اور کن شرائط پر آپ ان کو ساتھ چلنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کی جو ہے اس وقت ایم کیو ایم، JUIF اور کل عوامی نیشنل پارٹی ANP سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور کل ایک تمام جماعتوں کا اجلاس ہوا تھا کراچی میں، اور آنے والے دنوں میں میرے خیال میں 2 سے 3 دنوں میں ہماری جو سینئر قیادت ہے وہ بھی اجلاس کری، تمام دنوں میں صبح ہی ان کے جو کمیٹیاں بنی ہوئی ان کا بھی اجلاس ہونا ہے۔ ہمارا سب کا مقصد ایک ہی ہے، ہمارا ٹارگیٹ ایک ہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو مرکز کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں 18 امینڈمنٹ کے بعد، صوبوں کے پاس اختیارات ہے، صوبے ہی ڈیلیور کرے، صوبوں کی جو گورننس ہے وہی عام آدمی کے مسائل کو بھی حل کر سکتی ہے، اور صوبے کی ترقی اور خوشحالی میں زیادہ سورسز اس کے پاس ہے۔ جب تک ہماری حکومت نہیں ہوگی تو ہم اپنی پالیسیز یا اپنے جو منشور ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے سندھ میں ہمیں اسپیشلی ایک مسلم لیگ نون اس طرح فعال نہیں تھی، مگر اب ہم تمام جماعتوں سے مل کے، پیپلز پارٹی سندھ کی بڑی جماعت ہے، ان سے ایک تو خیلدہ صاحب آپ مطلب سندھ کی جو سب سے بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی، مطلب آپ پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام جماعتوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطہ ہوگا؟ دیکھیں، سندھ میں اس وقت ون وے ٹریفک ہے، وہاں پہ کوئی متبادل نہیں ہے پیپلز پارٹی کا، لوگوں کے ذریعے ہم ایک متبادل پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں اتحاد مل کے کہ پیپلز پارٹی اور اس جو اتحاد ہے ان کا مقابلہ ہوگا۔ اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایم کیو ایم نے یہ خواہش دکھائی اور ہم نے بھی آگے ہاتھ بڑھایا، بلکہ ہم نے 16 مہینے میں جب ہم ساتھ تھے تو ایم کیو ایم سے جو ہماری کمٹمنٹ تھی اس میں سب سے بڑا ایم کیو ایم کو جو تحفظات تھے وہ مردم شماری پہ تھے، تو اس کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے، احسن اقبال صاحب نے ایڈریس کیا، اور وہ مردم شماری پہ وہ مطمئن نظر آ رہے ہیں، جو اس کا وقت بھی بڑھا۔ تو اب وہ بھی چاہتے کہ ہم عوام میں جائیں، جا کے یہ پیغام دے کہ مرکز میں ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کی جو ہے اتحادی جماعت ہوگی، اور یہی وجہ ہے۔ لیکن خیلدہ صاحب جو آپ رابطے کر رہے ہیں، اگر ہم ایم کیو ایم کو دیکھیں تو ایم کیو ایم کے کچھ لوگ جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی کمٹمنٹ مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہوئی، پھر یہ بھی بیان آیا کہ جو روایتی نشستیں ہیں اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کتنے پر امید ہیں کہ آپ کے ساتھ ایم کیو ایم چلنے کے لیے تیار ہوگی، GDH چلنے کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیں، کراچی میں 2018 کی الیکشن میں ہم نے 4.5 لاکھ ووٹ کراچی سے لیے تھے، اور ایسے 3-4 ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ مسلم لیگ نون کا، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کیاماڑی، ملیر، ساؤتھ لیاری اور کورنگی میں ہمارے کینڈیڈیٹ نے MNS کے جو کینڈیڈیٹ تھے 35-40 ہزار، 30 ہزار، ایسٹ میں بھی 20 ہزار، 25 ہزار ہم نے ہمارے کینڈیڈیٹ نے ووٹ لیا ہے۔ نواز شریف صاحب کا ووٹ بینک ہے کراچی میں، تو ظاہر ہے نام جب ڈائلاگ لینے اور دینے کی بات ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر میں ایک بات بتا دوں، جو 2018 کے نتائج ہے، قومی اسمبلی میں 34 لاکھ پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑے، 60 لاکھ اپوزٹ جو MNA کے کینڈیڈیٹ تھے ان لوگوں کو پڑے تھے۔ تو ووٹ بینک جو ہے اور صوبائی خیلدہ صاحب، لیکن کراچی میں تو پی ٹی آئی بھی موجود ہے، کراچی میں تو نشستیں پی ٹی آئی کی بھی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بھی رابطہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی میں کوئی بچا ہے رابطے کرنے والا۔ تو یہ پی ٹی آئی ان کا چیپٹر
میٹر ہے، ظاہر ہے وہ 9 مئی والے ہیں، ان سے ہماری تو کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ اس کی کیا پوزیشن رہتی ہے. ہم صرف اپنے جو ہم خیال ہیں یا اتحادی جو ہم بنانے چاہ رہے ہیں وہ سارے ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو جو عوام چاہتی ہے، سندھ کی عوام چاہتی ہے کہ ہمیں متبادل پلیٹ فارم ہو، تو ہم ان کا بھی حق ہے کہ سندھ بھی پنجاب جیسا بنے، کیوں نہیں کراچی لاہور جیسا بن سکتا. تو یہ جو احساس محرومی ہے وہ ہم دور کرنا چاہتے ہیں سندھ کی، اور بلوچستان میں جو 2017 میں ترقی کا سفر رکا تھا اس کو دوبارہ ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پاکستان جو ہماری مرکزی حکومت ہو اس کے پاس بھی ہم کھاتی اکثریت ہو مسلم لیگ نون. نہیں، لیکن کھیلدہ صاحب اگر سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت میں رہی ہے تو ایم کیو ایم بھی رہی ہے، جی ڈی اے بھی رہی ہے، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہاتھ مل سکتا ہے اور پیپلز پارٹی سے نہیں مل سکتا؟ یا پھر دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو آپ کا فوکس جی ڈی اے اور ایم کیو ایم ہے، تو جی ڈی اے کے لوگ بھی پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر ایم کیو ایم کے لوگ بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ بھی کیا ہے، شمولیت بھی اختیار کی ہے. دیکھیں ایم کیو ایم کو مسلم لیگ نون کی قیادت پہ اعتماد ہے. وہ ماضی میں 2013 میں ہم نے گرین بس دی، حیدرآباد میں یونیورسٹی دی، کراچی میں امن دیا. تو سندھ کی عوام بھی یہ سمجھتی ہے. نواز شریف کا ویژن، شہباز شریف صاحب کی اسپیڈ، جس کا پیپلز پارٹی کے چیئرمین برملا اظہار کرتے تھے شہباز اسپیڈ چاہیے سندھ میں، تو وہ نظریہ، وہ طریقہ کار، وہ ویژن اگر ہم سب مل کے اپنائیں گے تو انشاءاللہ سندھ بھی اسی طرح ترقی اور خوشحالی پہ طرف جائے گا جس طرح پنجاب ہے. اور یہ مسائل جو سندھ کے ہیں وہ ہم حل کر سکتے ہیں. تو جو سندھ کا بجٹ ہے، ٹھیک ہے کھیلدہ صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، کھیلدہ کوہستانی صاحب کی گفتگو میں سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد نئی میدر پنجوتا صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان سے ہم گفتگو. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بخاری صاحب اور کھیلدہ کوہستانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت تحریک انصاف کے وکیل نئی میدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ نئی میدر صاحب. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پہلے ایک درخواست تھی جو خارج ہو گئی، آپ کے سامنے یہ معاملہ ہوگا کہ آج ایک بار پھر جو دوسری درخواست ہے خاور مانیکا صاحب کی جانب سے، وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف دائر کی گئی ہے. آپ قانونی طور پر اس درخواست کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی پریشان کن ثابت ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ، بڑی مہربانی. یہ عمران خان صاحب پہ کوئی پہلی ایسی درخواست نہیں ہے یا کوئی ایسا پہلا میڈیا ٹرائل نہیں ہے. اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کے اوپر اس طرح کے جو ہیں وہ الزامات جو ہیں، تہمتیں لگائی گئیں. کبھی کوئی بک جو ہے وہ سامنے آتی ہے، کبھی جو ہے فرد شہزادی کے حوالے سے کوئی جناب باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کی جاتی ہے. پتہ نہیں کہاں سے ان کو اجازت ملتی ہے کہ وہ ادارے سارے جو ہیں ان کو ڈاکومنٹس جو ہیں پرووائڈ کرتے ہیں اور پھر یہ میڈیا ٹرائل کرتے ہیں. بنیاد صرف وجہ یہ ہے کہ اس طریقے سے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے، یا شاید ان کا ووٹ جو ہے بینک وہ بن سکے. لیکن تمام حربے ناکام ہو گئے. اب بات یہ ہے کہ یہ عدت کے دوران نکاح والا جو کیس ہے، یہ گرمیوں کے اندر مفتی سعید صاحب نے یہ کیس دائر کیا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر گرمیوں میں برف باری ہو رہی ہو. وہ ویڈیو پیغام کیونکہ گرمیوں کا ہے، کیس گرمیوں میں دائر ہوا، تو انہوں نے گرمیوں کے اندر کوٹ پہنا ہوا ہے جو ثابت کرتا ہے کہ یہ ویڈیو سردیوں کے اندر ریکارڈ کی گئی. اور اس سے آگے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کیسے پلانٹ کیا گیا. نہیں لیکن نعیم صاحب اب تو خاور مانیکا صاحب خود سامنے آ گئے ہیں نا. میں وہی گزارش، میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اگلے منٹ میں خاور مانیکا صاحب کے اوپر آ جاؤں گا. تو اس میں جو ہے عباسی صاحب ہیں جو کہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہر کیس میں پیش ہوتے ہیں، چاہے سائفر والا ہو یا کوئی بھی کیس ہو، الیکشن کمیشن والا کیس ہو، تو وہ تمام کیسز کے اندر ان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں. وہی کونسل جو ہے اس مفتی سعید صاحب کی کمپلینٹ کے اندر بھی تھے. اس کے بعد یہ کمپلینٹ ودرا ہوئی اور سیکشن جو 248 ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا، اس کے مطابق عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں اس کیس سے بری ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ کیس واپس لے لیا گیا مفتی سعید صاحب کی طرف سے. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر جو ایک کسی کے اوپر آپ مقدمہ کوئی بھی چلاتے ہیں، کوئی بھی جرم اس کے اوپر چلتا ہے، تو اس کی ایک کاروائی ہوگی کرمنل. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی نوعیت کے بار بار مقدمات یا وہی کنٹینٹ، وہی بات جو ہے دوبارہ چلائی جا سکے. تو ایک دفعہ جب یہ معاملہ وائنڈ اپ ہو چکا ہے اور اکویٹ ہو چکے ہیں 248 کے تحت، دوبارہ جناب خاور مانیکا کو اس کے اندر پٹیشنر بنا کر اور اس میں وہی گواہ مفتی سعید آپ نے دیکھا، وہی گواہ خاور مانیکا، وہی گواہ اون چودھری. اب یہ جو گواہ اس کے اندر نظر آ رہے ہیں اور جو کمپلینٹ کا متن ہے
سیم وہی ایلیگیشنز، صرف اس کے اندر یہ شو کروایا گیا ہے کہ وہ اتنا عرصہ کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں نہیں. تو بات یہ ہے کہ اس 14 سے لے کر اب تک 18 تک کیا کہیں پہ ان کی ایسی سٹیٹمنٹ آئی؟ ان کا ویڈیو پیغام بڑا واضح طور پر تمام دنیا کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا ویڈیو پیغام کے اندر تعریفیں کی اور ایک پورے پل بانے اور ان کو اٹھا کر. اب اس کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے بھی بیان آنا بڑا ضروری ہے. جب خان صاحب سے لاسٹ میٹنگ ہوئی، یعنی کہ پرسوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو اسی طرح اس انٹرویو کے حوالے سے بات کی تو وہ ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بندے کو اٹھا کے اس کے اوپر مقدمے بنا کر اس طرح کا بیان لے کر جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ بات جو ہے سچ ثابت ہو جائے، تو اغوا کے بیانات جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جب سے ہماری حکومت گئی ہے یہ سلسلہ تو چل رہا ہے. تو جب دنیا جانتی ہے، یہ قوم جانتی ہے، عزت جو ہے ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی جو ہے عزت جو ہے کسی شخص سے ایک انسان جو ہے وہ چھین نہیں سکتا. تو یہ بیسیکلی خان صاحب کو چاہتے ہیں کہ وہ ثابت ہو سکیں کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے. تو وہ صادق اور امین ایسے جھوٹے الزامات لگا کر زبردستی کی سٹیٹمنٹ لیکن نعیم صاحب اسی کے ساتھ ساتھ ایک انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس حوالے سے بھی آپ کے تحفظات ہیں کہ شاید خان صاحب کو جو ہے وہ انتخابات سے باہر رکھا جائے یا پارٹی صدارت سے، چیئرمین شپ سے باہر رکھا جائے. اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے آپ کا، پلان کیا ہے؟ اگر صورتحال اس طرف جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا آگے؟ الیکشن کمیشن ایک بالکل جو ہے وہ ہمارے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے ایسا رویہ انہوں نے اختیار کیا کہ پہلے دونوں صوبوں میں الیکشن نہیں کروایا ان کے مطابق، پھر وفاق، اور پھر عمران خان صاحب کی نااہلی کا جو نوٹیفیکیشن 63(1)(s) کے تحت انہوں نے نکالا جو کہ بالکل غیر قانونی تھا، جس میں پروسیس بھی نہیں کیا گیا کہ نوٹس سرو کیے جائیں، خان صاحب کو بلایا جائے یا کچھ اس طرح کی کارروائی. اب تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے خود جب کہہ دیا کہ بیلٹ کے اوپر جھنڈے کا جو ہے بلے کا نشان ہوگا اور دوسرے نمبر پر چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ چیئرمین رہیں گے، دو چیزیں ہو گئیں. اب اس فیصلے کو اناؤنس کرتے ہوئے 2 مہینے لگ گئے. بدنیتی یہ تھی کہ لوگوں کے اندر مایوسی پیدا ہو کہ پاکستان میں صاحب کو پتہ نہیں ایسا بھی ملنا ہے نہیں ملنا، جھنڈا ہونا ہے نہیں ہونا، چیئرمین ہوں گے نہیں ہوں گے. لیکن جتنی یہ انہوں نے کوشش کی وہ تو ناکام ہو گئی. اب اس سے اندر دوسری جو بدنیتی تھی کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، تو اب آ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نعیم صاحب ایک آخری سوال اگر آپ یہاں پر لے لیں، معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن یہاں پر ایک آخری سوال لے لیں کہ یہ تحفظات تو آپ کے ہیں کہ شاید انہیں انتخابات سے باہر رکھا جائے یا پارٹی چیئرمین شپ سے باہر رکھا جائے، تو پلاننگ ہے کیا، اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا بشرا صاحبہ پارٹی کی باغ دوڑ سنبھال سکتی ہیں؟ یہ پلان میں شامل ہے؟ میرے بھائی بڑی واضح طور پر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پوری دنیا، پورا پاکستان، پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان کو چیئرمین دیکھ رہی ہے. یہ جو غیر قانونی فیصلے ہیں عدالتوں کو اس کے اوپر سٹینڈ لینا پڑے گا. ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں اور یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر جلدی فیصلہ دیا جائے. اگر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ہمارے خلاف ہی فیصلہ دینا ہو تو وہ دے دیں تاکہ ہم سپریم کورٹ کے اندر چلے جائیں. نہیں صاحب بالکل آپ کی بات بالکل قانونی طور پر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے، آپ کا دعویٰ بالکل درست ہے، لیکن ایک بات صرف بتا دینا، جیسے پیپلز پارٹی کی طرف سے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بلاول صاحب سنبھالیں گے، آصفہ صاحبہ سنبھالیں گی، میاں صاحب کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ ہوں گی. پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے جو آپ کے تحفظات ہیں، اگر صورتحال اس طرف جاتی بھی ہے تو بیک اپ پلان تو ہوگا نا سر کہ کون پارٹی سنبھالے گا؟ تو کیا بشرا صاحبہ سنبھال سکتی ہیں باغ دوڑ؟ یہ پلان میں ہے شامل، خان صاحب نے کہا ہے. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں پوری امید ہے عدالتوں کے اوپر کہ وہ اس کے اوپر فیصلہ دیں. خان صاحب خود جو ہے الیکشن لڑیں. کیوں الیکشن نہیں لڑیں گے؟ کیوں ان کو نائل کیا جائے گا؟ کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی اور باغ دوڑ سنبھالے گا؟ کوئی اس حوالے سے کبھی بھی بات نہیں ہوئی کہ خان صاحب نہیں ہوں گے یا کوئی اور باغ دوڑ سنبھالے گا. بڑا کلیئر کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو کسی صورت نائل جو ہے ایک دن کے لیے بھی رکھنا جو الیکشن کمیشن نے کیا غیر قانونی فیصلہ ہے. درخواست ہم نے دی ہوئی ہے اس آرڈر کو سسپینڈ کرنے کی جو توشہ خانہ کے اندر ہوا. اس کے ساتھ ساتھ نیلی والا دوسرا تو ایلیمنٹ ہے ہی کوئی نہیں کیونکہ سائفر کیس تو پیچھے چلا گیا نا. ایک صرف توشہ خانہ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ تلوار ہے. سزا سسپینڈ ہو گئی ہے، آرڈر جو ہے وہ سسپینڈ کرنے کے لیے درخواست دی. جو ہی وہ ہوگی خان صاحب بالکل گراؤنڈ میں ہوں گے. تو اس حوالے سے جو آپ کو خطرات، جو آپ کو تحفظات تھے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، اور اس حوالے سے نگران حکومت کا اگر ہم موقف دیکھیں تو انہوں نے آپ کا موقف جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے، آپ مطمئن ہیں ابھی بھی آپ کو خدشات تحفظات ہیں؟ نگران حکومت کے وزیر داخلہ کا کل کا بیان آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان عدالتوں کا لاڈلا ہے.
तो क्या उसको सियासी जो है जमात की साइड लेकर या एक पार्टी का धड़ा बनकर ऐसा बयान देना चाहिए? निगरान हुकूमत ने आज केपी में दीर के अंदर जलसा था, हमारे कारकुन के ऊपर गोलियां चलाई हैं, करक के अंदर गोलियां चलाई हैं, हमें जलसे नहीं करने दे रही निगरान हुकूमत। तो निगरान हुकूमत जो है उसका ये काम नहीं है कि वो किसी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाए, उसके जलसों के ऊपर पाबंदी लगाए। ठीक है नईम साहब, बहुत शुक्रिया। नईम साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नईम हैदर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।